إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى في موضع آخر كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز وقال في موضع آخر فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين كفروا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سے 3 آیتیں مختلف جگہوں کی تلاوت کی گئی ہیں اور ان سب کا تعلق ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو اس دنیا کے اندر برائیوں کے خاتمے کے لیے، شرک اور طاغوت کو توڑنے کے لیے اور اسی طرح سے اچھے اخلاق اور کردار کے فروغ کے لیے مبعوث کیے گئے تھے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں اسی لیے مبعوث ہی کیا گیا ہوں تاکہ میں اخلاق کو، اچھے اخلاق کو مکمل کروں، دنیا کے اندر پھیلاؤں، لوگوں کو خود کر کے بتاؤں اور لوگوں کے درمیان اگر غلطیاں پائی جاتی ہیں تو اس کی اصلاح کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد ہے کہ میں نبی رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، محتاطن، میں لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ وہ نبی جو اخلاق اور کردار کے فروغ کے لیے مبعوث کیا گیا ہو، وہ نبی جو لوگوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہو، وہ نبی جو لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ اور ذریعہ ہو، وہ نبی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا، کسی کا حق نہیں دبا سکتا اور نہ ہی خود غلط کام کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا، اس کا بولنا چالنا، یہ ساری کی ساری چیزیں الہی فرمان کے ذریعے ہوا کرتی تھا۔ اللہ رب العالمین جب کہتا کہ نبی چل پڑو تو نبی چل پڑتا، اللہ رب العالمین جب کہتا کہ نبی بیٹھ جاؤ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے، اللہ رب العالمین جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا کہ بولو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے معاملے میں اپنی مرضی سے کچھ بولا بھی نہیں کرتے تھے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نبی جو اتنی خوبیوں کا مالک ہو، جو سچا ہو، جو عادل ہو، جو امین ہو، 40 سالہ زندگی جن لوگوں کے درمیان گزاری، انہوں نے کبھی اس طرح کے رقیق حملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر
جو آپ کے بعد لوگوں نے اور خاص طور سے مستشرقین نے، اور اسی طرح سے ہم چند دنوں سے اپنے ملک کے اندر بھی اس طرح کی باتیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ماحول سے بخوبی واقف ہیں. میں اس جانب کچھ کہنا نہیں چاہتا، بس اسی تناظر میں ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے سچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کے درمیان اپنا بچپنا گزار دیا، اپنی جوانی گزار دی، اپنا بڑھاپے کا ایک حصہ بھی اسی کے اندر گزار دیا ہے. کبھی انہوں نے اس طرح کے رقیق حملے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور مطہرہ پر نہیں کیا جو آج کیے جا رہے ہیں، یا چند سالوں پہلے گاہے بگاہے اس طرح کے حملے آتے جاتے رہے ہیں. اور اللہ کے جیارے، اللہ رب العالمین کے وہ بندے جو اللہ رب العالمین سے، اللہ کے رسول سے خصوصی محبت کرتے ہیں، وہ ان کا دندانی شکن جواب دیتے رہے. اور یہ تو ہونا ہی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود کہہ دیا ہے جاء الحق وزهق الباطل، جب حق آ گیا تو باطل کو مٹنا ہے، سرنگوں ہونا ہے. جب حق آ گیا ہے تو باطل کو تم دبا کر کے بھاگنا ہے. اب بھاگنے کے بجائے وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بھاگنے کے بجائے میدان میں ایسی ایسی چیزیں لے کر کے آتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ ٹکے رہیں، مگر یہ سب کے سب ہواؤں میں تتر بتر کر دیے جائیں گے. میرے بھائیوں، ہمیں اس طرح کے حملوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. ہمیں اس طرح کے حملوں سے یا اس طرح کی کا جب ماحول پیدا ہو، ہمیں ثابت قدمی کا مظاہرہ پیش کرنا چاہیے. ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ مطہرہ کا مطالعہ بکثرت کرنا چاہیے. ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جب اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو پڑھنا چاہیے کہ آخر اس میں حقیقت کیا ہے، آخر اس میں سچائی کتنی ہے. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ایسے؟ لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے ہی کچھ لوگ اس طرح کی باتوں سے لاعلم ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی تھی. یقین نہیں ہوتا بعض لوگوں کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی تھی. وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس علم نہیں ہمارے نبی کی سیرت کے تعلق سے، ہمارے پاس علم نہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کے تعلق سے. وہ نبی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. جس پہلو سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ پڑھنا چاہیں گے وہ پہلو آپ کو نظر آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے ایک تہذیب ہے، ہمارے لیے ایک تمدن ہے، ہمارے لیے ایک ملت اور ہمارے لیے ایک امت کی حیثیت رکھتی ہے، اور ہمارے لیے اتحاد کا مرکز ہے. لہٰذا ہم تمام کو چاہیے کہ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہم واقف رہیں، آگاہ رہیں، تاکہ اس طرح کے رقیق حملوں کے ہم شکار نہ ہونے پائیں، تاکہ اس طرح کے حملوں کے اور سازشوں میں ہم کھو کر گمراہ نہ ہو پائیں. اس لیے آج کے خطبے میں جو عنوان چنا گیا ہے وہ یہی ہے، پیغمبر اسلام کا تعدد ازدواج. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ اتنی عورتیں کیوں آئیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اکثر لوگ اس پس منظر سے ناواقف ہیں، اکثر لوگ اس پس منظر کو نہیں جانتے. کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کی؟ اور پھر اس کے اندر ایک کنواری، جس کو کہتے ہیں کنواری لڑکی آ گئی، کم سن لڑکی جس کو کہا جا رہا ہے، مائی عائشہ رضی اللہ عنہا. اللہ رب العالمین یہ مسلمانوں کی ماں ہے، مومنوں کی ماں ہے، اور مومنوں کی ماں پر جب اس طرح کے الزام یا اس طرح کے کوئی بھی رقیق حملے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے اپنی حقیقی ماں سے بھی زیادہ ہمیں اپنے مومنوں کی ماں یعنی مائی عائشہ یا اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بیوی ہو، چاہے وہ حضرت خدیجہ ہو یا اسی طرح سے سب سے آخری بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماریہ قبطیہ یا جویریہ رضی اللہ عنہا یا اس طرح کی دیگر جو بیویاں ہیں، تمام بیویوں کے تعلق سے ہمارا ایمان سب سے زیادہ رہتا ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی؟ اور اسی طرح سے مسلمانوں کو بھی اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت کیوں دی؟ دونوں سوال ہے، دونوں بڑے اہم ہیں اور دونوں کے جواب یاد رکھنا ضروری ہے. آپ ذرا غور کریں، میں ان آیتوں کا پہلے ترجمہ
دے دیا ہے، اس بات کا فیصلہ فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول غالب رہیں گے، انہیں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ یہ باتیں ہواؤں میں بکھر جائیں گی، چند دن کے یہ حملے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ باطل ہمیشہ ٹائم فکس ہوتا ہے، سرنگو ہوتا ہے، اس کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ بس یہ ہے مسلمانوں کی دل آزاری کے لیے اس طرح کے کلمات گاہے بگاہے آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن ایسے لوگ جیسا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، یہ میری قوم ہے جو مجھے نہیں جانتی ہے کہ میرا مقام اور مرتبہ کیا ہے، میری منزلت کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، یہ اصل پہچانتی نہیں ہے۔ جب یہ پہچان لے گی تو پھر یہ سیدھے ایمان لے آئے گی، دشمنی میں باتیں نہیں نکالے گی۔ اس طرح کے ایک دو نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے۔ ایسے لوگ، اور حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قتل کرنے کے لیے مکہ سے مدینہ کا سفر کیا، ہتھیار ساتھ لے کر کے آئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں، حقیقت حال سے جب واقفیت ہوتی ہے، آپ کو پڑھتے ہیں، زیادہ دیر ساتھ گزارنے کا موقع بھی نہیں ملا اور دل ہار بیٹھا۔ وہ شخصیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ شخصیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے رحمت کا سرچشمہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ رحمت للعالمین کہا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں کہا ہے، پوری کائنات کے لیے، چرند پرند شجر حجر سب کے لیے، انسان جانور سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ تو اصل میں یہ ناواقف ہے، یہ جانتے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو۔ آج ایک عورت کے چند کلموں نے پوری فضا کو مقدر بنا دیا ہے، پوری فضا کو زہر آلود کر دیا ہے، پوری فضا کو گندا کر دیا ہے، پورا ماحول اس وقت اٹھل پٹھل ہو کر کے رکھ گیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کیوں ہوا ہے اور اس کا جواب ہمیں کیسے دینا چاہیے؟ اس لیے ہمارے ذہنوں میں اس طرح کے جوابات ضروری ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول غالب ہو کر کے رہے گا، اور مومنین جب اس طرح کی باتیں سنتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ کم سے کم اس بہانے لوگ سیرت نبی کا مطالعہ کریں گے، اس بہانے لوگ اسلام کی حقانیت کو سمجھیں گے، پڑھیں گے کہ آخر اس کے اندر غلط کیا ہے، سچائی کیا ہے، اور اسی طرح سے کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے۔ آپ نے دیکھا اس سے پہلے قرآن مجید کے سب سے زیادہ نسخے اگر گئے ہیں تو وہ ملک جو اسلام کو، مسلمانوں کو تباہ کرنے کے در پر تھا، اسی ملک کے اندر ہاتھوں ہاتھ گئے۔ 9/11 یہ ایسا واقعہ تھا جہاں قرآن مجید کے نسخے سب سے زیادہ گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے اس کا مطالعہ کرنا شروع کیا، اور یہی تو ہے اسلام کی خاصیت۔ اسلام کی خاصیت کہ اس کو پڑھنے والا پھر اس سے نفرت نہیں کرتا ہے، دل ہار بیٹھتا ہے، اسے قبول کر لیتا ہے، کیونکہ سچائی اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جو مومنوں کے لیے بشارت دی ہے، مومنوں کے ایمان میں اس سے اضافے ہوتے ہیں۔ مومن خوش ہو رہا ہے، کم سے کم اس بہانے ہی صحیح اللہ رب العالمین اسلام کا غلبہ کر رہا ہے۔ اور اسی طرح سے اسلام کے تعلق سے لوگوں کے ذہنوں میں جو خرافات تھے، کم سے کم موجودہ دور کے اندر جو تعلیمی دور کہا جاتا ہے، تحقیقی دور کہا جاتا ہے، لوگ اسلام کو پڑھیں گے، اور امید ہے انشاءاللہ العزیز کئی لوگوں کے واقعات ایسے آپ کے سامنے آئیں گے مستقبل میں کہ انہوں نے نبی کریم کی سیرت کا مطالعہ کر کے اسلام قبول کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انشاءاللہ ہمیں یہ امید بھی ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ بھی ہے، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایسے جو نادان قسم کے لوگ ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف نہیں ہے، ایسے لوگوں کو تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کا موقع عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے گوشے میں جو قیمتی چیزیں ہیں ان کے تہ تک پہنچنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین انہیں اسلام کی ہدایت سے مالا مال فرما دے۔ اللہ رب العالمین جو آج اسلام کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی جو آب و ہوا بالکل خراب ہو چکی ہے، اسے امن و امان میں تبدیل فرما دے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول
سے برائی یہ تھی کہ ایک آدمی اپنی زندگی میں ایک عورت نہیں 8 عورت، اپنے نکاح میں 10 عورت، 12 عورتوں کو رکھتا تھا، مگر کسی کا حق ادا نہیں کرتا، نہ انہیں طلاق دیتا، نہ ان کے حقوق ادا کرتا۔ اللہ رب العالمین نے احسان کیا ہے مکہ والوں پر، اور اسی طرح سے اس عالم پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے، اور خاص طور سے خواتین کے طبقے پر یہ احسان کیا ہے اسلام بھیج کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ یہ جو جاہلی رسم تھی اس کو توڑ دیا، توڑ کر کے کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد کے لیے صرف 4 عورتوں سے شادی کی اجازت دی، صرف 4 عورتوں سے، 4 عورتوں سے وہ شادی کر سکتا، لیکن یہ بھی شرط ہے کہ وہ اگر عدل کر سکتا ہو تب 4 عورتوں سے شادی کرے، ان کے حقوق ادا کر سکتا ہے تب، حقوق ادا نہیں کر سکتا ہے تو پھر ایک پر اکتفا کرے۔ النکاح من سنتی کے تحت اس سنت پر عمل کرتے ہوئے، تاکہ وہ دیگر چیزوں سے، دیگر برائیوں سے اپنے آپ کو بچا سکے اور اس کا ایمان بھی مکمل ہو جائے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رسم کو کیوں لائے یہ سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس سنت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فروغ دیا کہ ایک مرد اپنی زوجیت میں صرف 4 عورتوں کو رکھ سکتا ہے، اور ان تمام چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برخاست کیا۔ اس کی وجوہات پر ہم ذرا نظر ڈالیں۔ سب سے پہلی چیز اگر ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں پھیلنے والی بے حیائی، فحاشی، برائی، اس پر روک لگانا چاہتے ہیں، کیونکہ ایک آدمی اگر ایک عورت رکھتا ہے تو پھر دوسری طرف جھانکنا تاکنا اس کا بند نہیں ہوتا ہے، بند نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کے اندر یہ اس کی شہوت زیادہ ہے کہ وہ ایک سے زائد عورتوں کو سنبھال سکتا ہے، تو پھر ایسی عورتیں جو معاشرے کے اندر بے آسرا ہیں، بے سہارا ہیں، اور ایسی عورتیں جن کے لیے گھر کا انتظام نہیں ہے، ایسی عورتوں کی طرف رجوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تمہیں جو عورتیں اچھی لگیں ان میں سے 2 سے، 3 سے، 4 سے تم شادیاں کر لو۔ لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ صرف شادیوں کی تعداد بڑھانا مقصد نہیں ہے، ان کے حقوق بھی ادا کرنا مقصد ہے۔ شادیوں کی تعداد 4 کر کے اپنے آپ کو بتانا نہیں کہ میں 4 بیویوں کا شوہر ہوں، ورنہ اللہ رب العالمین کے پاس اگر آپ حق ادا نہیں کریں گے تو آپ پکڑے جائیں گے، گرفتار کیے جائیں گے۔ آخرت کی فکر آپ کو ضرور لاحق رہنی چاہیے۔ صرف یہ بتانا مقصد نہیں معاشرے میں کہ میں 4 بیویوں کا شوہر ہوں، حقوق کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ حق تلفی بہت بڑا گناہ اور بہت بڑا جرم ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی بڑی سزا ہے۔ لہٰذا ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے بے حیائی، فحاشی اور برائی کو روکنا چاہتے تھے، اس لیے اجازت دی ہے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مستقل بعض عورتیں بیمار رہتی، بعض عورتیں بیمار رہتی، ان کا شوہر انہیں اپنے پاس رکھنا بھی چاہتا ہے، لیکن وہ اس لائق نہیں رہتی کہ اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کر سکے۔ اسلام نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں کو اجازت دی ہے کہ ان عورتوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے، مستقل اور بیمار عورتوں کو رکھتے ہوئے تم دوسرا نکاح بھی کر سکتے ہو۔ یہ مستقل بیمار عورتوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ ان کا شوہر اگر چاہے تو طلاق بھی دے سکتا ہے، چھوڑ بھی سکتا ہے، دوسری عورت کی طرف جا سکتا ہے، مگر یہ احسان لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا ہے کہ وہ اپنی پہلی بیوی جو بیمار ہے، بہت سارے اس کے اندر بیماریاں ہیں، اس کی خدمت کرتے ہوئے یا اسی طرح سے اس کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے دوسری بیوی بھی رکھا ہے، اس کا بھی حق ادا کر رہا ہے۔ تو مستقل اور بیمار عورتوں کے لیے یہ بہت بڑا احسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اسی طرح سے بے اولاد خاتون کے مستقبل کا تحفظ، بعض عورتیں اللہ رب العالمین کی جانب سے، اللہ کی جانب سے اولاد والی نہیں ہو پاتی اور شوہر اولاد چاہتا ہے، اسلام نے حکم بھی دیا ہے تزوج الودود الولودا، تم ایسی عورتوں سے شادی کرو جو بہت محبت کرنے والی ہو اور اسی طرح سے بچے جننے والی ہو۔ فإنی مکافر بکم الامم، کیونکہ میں آخرت میں تم پر فخر کروں گا دوسری امتوں کے درمیان۔ تو اسلام کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے جو بے اولاد خاتون ہیں ان کے مستقبل کی حفاظت کرتے ہوئے دوسری عورتوں سے وہ شادی کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مسئلہ ہے کہ عرب معاشرے میں، جس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی
دشوار تھی یہ چیز. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت کے پیش نظر تعداد کو گھٹا کر کے 4 کر دیا ہے. مصلحت کے پیش نظر 4 کر دیا. اور پھر اس کے اندر اگر ڈائریکٹ اس چیز پر روک بھی لگا دی جاتی تو اسلام کی راہ میں رکاوٹ کا ذریعہ بھی بن سکتا تھا. اس لیے اللہ رب العالمین نے خود الہی قانون کے ذریعے یہ ارشاد فرما دیا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. باقی جو عورتیں تھیں یعنی 4 سے اوپر ان عورتوں کو اسلام نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو, دوسرے لوگ ان سے شادیاں کر لیں, وہ اپنی بیویاں بنا لیں. تو ایک مرد کے لیے 4 شادیاں کیوں ضروری ہے یا اسلام نے کیوں جائز قرار دیا ہے, یہ اس کا جواب ہے. اب ایک دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعداد کیوں بڑھائی؟ مومنوں کو 4 شادیوں کی اجازت دی اور اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہیں, ایسا کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی طرح سے معاملہ خاص ہے جیسے دوسرے معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھے. بعض معاملوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت سے مستثنیٰ, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض لیکن امت پر یہ نفل نماز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ حرام ہے, امت کے لیے حلال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم نہیں کی جائے گی, امت کی میراث تقسیم کی جائے گی. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی بیویوں سے نکاح کوئی دوسرا مسلمان نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ماں کے درجے میں آ گئی ہے, لیکن دوسروں کی بیویوں سے نکاح کر سکتا ہے. اور اسی طرح سے ایک چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں تھا, امت کے لیے جائز ہے. تو یہ کچھ استثنائی مسئلے ہیں, انہی مسئلوں میں سے ایک مسئلہ یہ ہے خالصۃ لک من دون المؤمنین, یہ معاملہ مومنوں کے علاوہ آپ کے لیے خاص ہے, آپ کے لیے خاص ہے. اب پھر دوسرا سوال کہ یہ تعداد بڑھانے کی حکمت کیا تھی, تو اس کے جواب میں ہم ضرور جاننا چاہیں گے اور ضرورت بھی ہے اس کی تاکہ ہمارے مسلمان بھائی جانیں, اس سے ناواقف نہ رہیں کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیوں کی تعداد بڑھا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی ان کی تعداد کتنی بتائی؟ 11 میں سے میرے بھائیوں, برادران قوم, برادران وطن غور کرو, 11 میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عورتوں سے شادیاں کی ہیں ان میں سوائے ایک عورت کے, ایک بیوی کے, کوئی بھی کنواری نہیں. اس طرف دھیان نہیں جاتا ہے, اسی کنواری پر دھیان جاتا ہے. اس پہلو پر غور نہیں کرتے ہیں کہ پہلی بیوی جو عام عنفوان شباب میں 25 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جوانی کا یہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جیسی حسین عورت کی چاہت رکھے اس سے شادی کر سکتے, اور خود اہل مکہ نے پیشکش بھی کی تھی. کب کی تھی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی تھی, بڑھاپے کے ڈگر پر آپ قدم رکھ رہے تھے, ایسے موقع پر پیشکش کی گئی کہ مکہ کی جس حسین اور جمیل عورت سے آپ چاہیں اس سے شادی کر لیں. عنفوان شباب میں نہیں یہ پیشکش آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے کیسی بیوی چنا؟ وفا شعار, وفادار, زندگی کا ساتھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا 40 برس کی ہو گئی تھی. اس سے پہلے ان کے 2 شوہر, انہوں نے 2 شوہروں کو دیکھ لیا تھا. آپ میں سے کوئی ہے ایسا نوجوانوں جن سے کہا جائے کہ تم فلانی بوڑھی عورت سے شادی کر لو, اس کی عمر 45 سال ہے, بوڑھا بھی چاہتا ہے کہ 20 سال کی عمر والی لڑکی ملے تو اس سے میں شادی کروں, دوسری تیسری, وہ بھی نہیں چاہتا ہے کہ کوئی بوڑھی عورت بیوہ مطلقہ ملے. یہ انسانی فطرت ہے میرے بھائیوں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی جو کی ہے وہ بیوہ عورت سے کی. تو میں کہہ رہا تھا کہ 11 عورتوں میں سے سوائے ایک کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو چھوڑ دیا جائے, باقی سب کے سب یا تو بیوہ ہے یا تو مطلقہ ہے. اس سے بڑا رحمت کا, اس سے بڑی رحمت کی مثال آپ کیا لیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ بے آسرا لوگوں کا گھر بسانے میں اس سے بڑا ایگزامپل میں کیا پیش کروں؟ پہلی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر پہلی نہیں اس کے بعد کی بھی شادیاں سوائے ایک کے سب بیوہ اور مطلقہ تھے. حضرت عائشہ, حضرت زینب بنت جحش یہ مطلقہ تھا, باقی سب کی سب بیوہ ہو چکی تھی, سب بیوہ ہو چکی تھی. کیا حکمت تھی اس میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی
رسی کیا. حضرت عائشہ اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی بیٹیوں سے جو شادیاں کی اپنے ساتھیوں کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کے لیے, اور اپنی بیٹی حضرت عثمان کے نکاح میں رضی اللہ عنہ, حضرت علی کے نکاح میں رضی اللہ عنہ دیا, یہ بھی ان دونوں سے تعلقات مضبوط کرنے کے لیے کیا. اور یہ آپ کی وفات کے بعد یہ ثابت بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رشتے بنائے تھے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا مشن ان لوگوں نے بخوبی انجام تک پہنچایا. اور پھر اس کے بعد دیکھیے ایک مسئلہ یہی پر میں کہتا ہوں, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر کو لے کر کے بڑا سوال کیا جاتا ہے. میرے بھائیوں, 1939 میں امریکی جریدے نے خبر شائع کی ہے کہ 1939 میں امریکہ کے اندر جو سرد ملک مانا جاتا ہے, امریکہ کے اندر ایک 6 سالہ لڑکی نے اپنے بچے کو جنم دیا. 6 سالہ لڑکی, سرد ملک میں جب لڑکی یہاں بالغ ہو کر کے بچے کو جنم دے سکتی ہے تو مکہ اور مدینہ تو گرم علاقوں میں شمار کیے جا سکتے ہیں, اور وہاں 9 سال کی عمر میں 6 سال کا بھی ہے. میں کوئی گرم موٹے اٹھانا نہیں چاہتا, بس مقصد یہ ہے کہ تعصب کی حالت اتار دیجیے. اسلام سے جو دشمنی کی حالت لگا رکھی ہے اسے اتار کر کے اسلام کی سیرت کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجیے, اسلام کی حقیقت کو پڑھیے, اس کے بعد آپ کی زبان پر اس طرح کے حملے نہیں آئیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر کو لے کر بوال چل رہا ہے. آج ہمارے ہی گھروں میں بیٹیاں 9 سال 10 سال میں بالغ ہو رہی, ہماری آنکھوں کے سامنے, ہماری آنکھوں کے سامنے 9 سال 10 سال میں بالغ ہو رہی, اس کا کیا کہیں گے؟ اور پھر بلوغت کے بعد عمر کی کوئی حد بھی نہیں رہ جاتی ہے, اس کے بعد لاکھ برائیاں کریں ہمیں وہ نظر نہیں آتا ہے. میرے بھائیوں, مائی عائشہ رضی اللہ عنہا پر یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر اگر اعتراض کیا جا رہا ہے تو صرف ایک مسئلے کو لے کر, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی اچھائی نہیں ہے لیکن تمام اچھائیوں پر آپ نے پردہ ڈال دیا, اور صرف ایک مسئلہ یہ بھی اچھائی ہی ہے, اور اس میں بھی عبرت اور نصیحت کے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اتنا اچھایا جا رہا ہے جو رحمت للعالمین ہے, اسوہ اور نمونہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور میرے برادران وطن یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ ان سب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت. اسی طرح سے آپ نے بیواؤں کے ساتھ جو شادیاں کی ہیں وہ یہ ہے تاکہ ان بے آسرا لوگوں کو آسرا مل جائے, سہارا مل جائے. آج کتنے ایسے ہیں جو شادی کر کے اپنے بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتے, یہاں شادی کر کے اگر حق ادا کیا جا رہا ہے تو اس پر حملے کیے جا رہے ہیں, اس پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ اور اسی طرح سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے جو نکاح کیا, یہ یہودی قبیلے جو تھے یہ باغی قسم کے تھے, ان سے نکاح کرنے کے بعد ان کی بغاوت ختم ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حق ہے کہ مصاہرت کا تعلق ہر زمانے میں بڑا قابل احترام سمجھا جاتا ہے. داماد کو گھر کا سب سے بڑا مہمان سمجھا جاتا ہے, اس کے مد مقابل کبھی سسر آنے کی کوشش نہیں کرتا, اور اس طرح سے اس کے قبیلے والے حتیٰ کہ گاؤں محلے والے داماد کا احترام کرتے ہیں. ابو سفیان رضی اللہ عنہ اسلام نہیں قبول کیے تھے, ان کی بیٹی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں نہیں آئی تھی تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل آتے تھے, لیکن جب ان سے ان کی بیٹی سے نکاح ہو گیا تو یہ مقابلہ ختم ہو گیا. ابو جہل اور خالد بن ولید کے قبیلے سے سلمہ آئی, سلمہ سے نکاح کے بعد ابو جہل تو کفر پر مر گیا, سلمہ کے نکاح کے بعد خالد بن ولید کبھی مد مقابل نہیں رہا ہے. اسی طرح سے حضرت صفیہ اور حضرت جویریہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کری تو یہودی قبیلے کبھی بغاوت پر آمادہ نہ ہوئے. یہ ساری حکمتیں تھیں, اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لوگوں کے درمیان مرد حضرات تو عام کر رہے تھے, خواتین میں عام کرنے کی ضرورت تھی. سرچشمہ ہدایت قرآن اور حدیث کی باتیں عورتوں تک پہنچانا ضروری تھا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معمر خواتین کو چنا, کیونکہ یہ سمجھدار ہے, معاملہ فہم ہے, اور پھر نسوانی معاملات کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو خاص کیا. یہی وجہ ہے کہ 2210 حدیثیں حضرت عائشہ سے مروی ہیں, ام سلمہ اس کے لیے خاص تھی, 368 حدیثیں ان سے مروی ہیں. یہ سارے پہلو پر اگر نظر ڈالیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقصد تھا خواتین کو تعلیم دینا, خواتین کو جاہل نہ رکھنا, خواتین کے اندر اسلام کی باتیں پہنچانا. یہ سارے مقاصد تھے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوس پرست نعوذ باللہ, شہوت پرست نعوذ باللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفسانی خواہشات کے
تو پھر مکہ کی دو شجائیں موجود تھی، آپ نے انہیں ترک کیوں کر دیا؟ اس کا جواب چاہیے اور اس جواب کی ضرورت بھی ہے، لہٰذا یہ نکات اپنے ذہن میں رکھیں۔ اسلام کا جو بھی اصول ہے ہر ایک میں حکمت ہے، اس حکمت تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا کریم ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، امہات المومنین کی سیرت کا مطالعہ کرنے اور اس کے اندر جو عبرت اور نصیحت ہے اسے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے اندر جو بھی بکھراؤ ہے اسے اللہ تعالیٰ اتحاد کی شکل میں منظم فرما دے۔ اللہ رب العالمین ملک کی آب و ہوا جو اس قدر غیر پرامن ہوتی جا رہی ہے، اللہ رب العالمین ہمارے ملک کے اندر امن و امان کی فضا قائم فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ اور الہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے ہم تمام لوگوں پر اس حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی سے ہم تمام کو محفوظ فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کی دعائیں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔